بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کے اندھیرے میں چھت پر موجود تھی کیونکہ وہ شخص مجھ سے ملنے آنے والا تھا جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی اور ارتضیٰ چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو میرے جینے کی وجہ بن چکا تھا۔ ارتضیٰ نے آتے ہی مجھے کس کر اپنی باہوں میں پکڑا اور اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ جب بھی اس طرح کی محبت کا اظہار کرتا تو میں اس سے صرف ایک ہی سوال پوچھتی کہ وہ مجھ سے شادی کب کرے گا، اور شاید میری طرح کی ہر لڑکی ایسا ہی کرتی ہوگی۔ ہم جب بھی کسی نامحرم مرد کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس یہی بات ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ہمیں اپنا محرم بنائے گا۔ ہم محبت کو شادی کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، اور میں بھی بار بار ارتضیٰ سے شادی کے حوالے سے سوال کرتی رہتی تھی۔ اس بار بھی جب وہ اپنی محبت مجھ پر لٹانا چاہتا تھا تو میں نے اس سے شادی کی ہی بات کی تھی۔ ارتضیٰ نے اس بار بھی میری بات کو ٹال دیا اور کہنے لگا کہ یہ لمحے محبت کے لیے ہیں، تم کیا شادی پر اٹک جاتی ہو؟ وہ کچھ خفا سا ہوا تھا تو میں خاموش ہو گئی۔ البتہ یہ سوال میرے دل میں مچلنے لگا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہماری ملاقات اختتام پر پہنچتی، اچانک ہی وہ ہو گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے اس پہر نہ جانے کیسے میرے ابا چھت پر چلے آئے تھے، اور ان کی نظریں مجھ پر اور ارتضیٰ پر جم گئی تھی، کیونکہ ہم دونوں جس حال میں تھے وہ کسی بھی باپ کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے تو سارے وجود سے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے، جبکہ ارتضیٰ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ وہاں سے بھاگتا یا پھر کوئی بات کرتا، میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے لگا یہی صحیح وقت ہے جب گھر والوں کو میرے اور ارتضیٰ کے بارے میں پتہ چل جائے، اور اس طرح ہماری شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ اور پھر جب ابا میرے قریب آئے تو میں نے خوف سے لرزتے ہوئے انہیں بتا دیا کہ میں اور ارتضیٰ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ارتضیٰ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سن کر ابا میرے منہ پر ایک تماچا دے ماریں گے، لیکن میرے ابا پوری طرح خاموش تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے جسم سے خون نچوڑ لیا، اور پھر بہت ہی مردہ لہجے میں ابا ارتضیٰ سے کہنے لگے، کل اپنے گھر والوں کو لے کر آ جانا۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم چھت سے واپس نیچے آ گئے۔ میرا حال بہت ہی خراب ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابا نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کیا، بلکہ وہ پوری طرح خاموش ہو گئے اور مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیا۔ اور پھر اگلی صبح ہی گلفام بھائی اور باجی ہمارے گھر آ گئے۔ پتہ چلا کہ ابا نے انہیں بلوایا ہے۔ گلفام بھائی میری خالہ کے بیٹے تھے اور باجی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ابا گلفام بھائی کا ہر معاملے میں آگے رکھتے تھے، اور ابا نے گلفام بھائی اور باجی کو رات کے بارے میں ڈھکے چھپے لفظوں میں بتایا کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور وہ میرے لیے رشتہ لانے والا ہے۔ یہ سن کر خاموشی ہو گئی تھی۔ یہ سن کر سبھی خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے پاس خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا۔ لیکن جب ابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر کوئی اور کچھ کہنے والا کون ہوتا تھا؟ گلفام بھائی میرے پاس آئے تو میں زاروں قطار ہو رہی تھی۔ دراصل مجھے رات والی بات کی پشیمانی تھی۔ اپنے ابا کی عزت کو میں نے جھکا دیا تھا۔ گلفام بھائی پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا کر دیا ہے تم نے جو ابا اتنی آسانی سے تمہارا رشتہ کرنے کو راضی ہو گئے ہیں؟ اور پھر بہت مشکل سے ہی میں نے انہیں بتایا کہ میں رات کو چھت پر ملاقات کرنے گئی تھی اور ابا پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے، لیکن انہوں نے خود پر قابو کیا اور کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، ابا تمہاری شادی کے لیے راضی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لڑکے سے کہو رشتہ بھجوائے۔ اور پھر جب میں نے ارتضیٰ سے یہی بات کہی تو شام کے وقت ہی اس کے ماں باپ رشتہ لے کر آ گئے۔ مجھے ارتضیٰ کی محبت پر یقین ہو گیا۔ اس نے جتنے وعدے کیے تھے انہیں وفا کر دیا۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی جلدی کی رکھی گئی۔ ابا بس مجھے عزت سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ کوئی شکوہ، نہ گلہ، اور نہ ہی کسی طرح کی خوشی کا اظہار۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں شادی نہیں بلکہ کوئی فوتگی ہوئی ہو۔ ابا کا رویہ بالکل ایسا نہیں تھا، لیکن مجھے ارتضیٰ کے ملنے کی بے انتہا خوشی تھی،
اور پھر ہماری شادی والا دن بھی آ گیا۔ میرے ارمان پورے ہونے والے تھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا چلا گیا اور پھر تقریباً رات کے 11 بجے سبھی مہمان پریشان ہو کر پوچھنے لگے کہ آخر بارات کب آئے گی۔ میرے ابا خود یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بارات کہاں رہ گئی ہے، جبکہ بارات اسی شہر سے آنی تھی اور میرا سسرال زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ پھر 7 بجے کا کہہ کر 11 کیوں بجا دیے تھے؟ ابا بار بار لڑکے والوں کو فون ملا رہے تھے، لیکن کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں اور میرا دل خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اکثر موویز میں دیکھا تھا کہ جب شادی کے وقت بارات نہیں آتی تو دلہن کی زندگی کس طرح برباد ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری شادی والے دن بھی ایسا کچھ ہو جائے گا۔ مجھے یقین تھا کہ اب نہیں تو پھر تھوڑی دیر میں ہی ارتضیٰ بارات لے کر آ جائے گا۔ وہ خود بھی شادی کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ جب گھڑی نے 11 سے اوپر کا وقت بجایا تو ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دولہے کے گھر جا کر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے، اور پھر ابا میرے بڑے بہنوئی کے ساتھ گھر سے نکل گئے، اور جب 1 گھنٹے بعد گھر لوٹے تو ابا کی حالت بتا رہی تھی کہ کوئی انہونی ہو چکی ہے۔ ابا کے چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا، چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ بڑے بہنوئی نے سارے مہمانوں سے یہ کہہ کر معذرت کی کہ لڑکے والوں کے پاس کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکتے۔ بارات کچھ دنوں بعد دوبارہ سے رکھی جائے گی۔ سب کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیا گیا تھا، لیکن سب کی نظروں میں جو سوال تھے اور ان کے انداز جس طرح میرا مذاق اڑا رہے تھے، میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اگر یہ ارینج میرج ہوتی تو شاید پھر بھی میں کسی طرح اس بات کو ہضم کر جاتی، لیکن میری اور ارتضیٰ کی تو لو میرج ہونے والی تھی، اور پھر اچانک یہ ایسا کیا ہوا تھا کہ ارتضیٰ بارات لے کر نہیں آیا تھا؟ اسی بات نے میری جان نکال دی تھی۔ خاندان والے بھی ابا سے کہہ رہے تھے کہ تم سے کس نے کہا تھا خاندان سے باہر کے لڑکے سے رشتہ طے کرو؟ ہم نے تو پہلے ہی یہ اصول طے کر رکھا ہے کہ شادی خاندان میں ہی ہوگی۔ دیکھ لو باہر والے کیسے عزت کا تماشا بناتے ہیں۔ سارے خاندان نے ہی ابا کو بے عزت کیا تھا، اور پھر جب سب مہمان چلے گئے تو باقی گھر والوں کا سفر ختم ہوا اور سب ابا اور بہنوئی سے پوچھنے لگے آخر ایسا کیا معاملہ ہوا ہے جو ابھی تک بارات نہیں آ سکی، ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ میں بھی سوالیہ چہرہ لیے ابا کے آگے بیٹھی تھی، اور پھر ابا نے ایک ایسی خبر سنائی جسے سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ارتضیٰ سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ارتضیٰ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتا؟ ابا کہنے لگے کہ ان کے گھر پر تالا تھا، اور پڑوس والوں نے بتایا کہ وہ لوگ صبح ہی شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جو ابا کی حالت تھی اسے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میری اماں نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی یہ تھی تمہاری پسند جس کے لیے تم نے سارے گھر والوں سے بغاوت کی تھی، رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کی عزت کا جنازہ اٹھایا تھا، اس رشتے کے لیے تم نے کتنے رشتے ٹکرائے تھے، دیکھ لو آج ہم کتنی شرمندگی کا شکار ہو رہے ہیں، اپنی ضد اور منمانی سے تم نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، اب کون کرے گا تم سے شادی؟ آج تو سب کو واپس بھیج دیا ہے، لیکن کل جب سوال اٹھیں گے تو کون جواب دے گا؟ اماں کا حال بھی کچھ ابا کے جیسا تھا۔ دراصل اب تک میں خاندان کے کئی اچھے رشتے ٹکرا چکی تھی، کیونکہ مجھے ارتضیٰ سے امید تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ آخری وقت پر وہ مجھے چھوڑ جائے گا۔ میرے بڑے بہنوئی نے معاملے کو سنبھالا اور سب کو سمجھایا کہ اس میں ثانیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ارتضیٰ اور اس کے گھر والے کہاں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، اسے کیا معلوم۔ اماں اور ابا اپنے کمرے میں بھی بند ہو گئے تھے۔ بڑی باجی بھی مجھ سے خفا تھی۔ ایک بہنوئی تھے جو مجھ سے حوصلہ دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بار بار ارتضیٰ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن ارتضیٰ کا تو فون صبح سے ہی بند تھا۔ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا تھا؟ اگر مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی تھی تو پھر اپنے گھر والوں کو بھیج کر رشتہ کیوں پکا کروایا تھا؟ یہ وہ سوال تھے
جن کا جواب جاننا میں ضروری سمجھتی تھی۔ لیکن ایسے ہی 4 مہینے گزر گئے، نہ ارتضیٰ کا کوئی فون آیا اور نہ ہی مجھے میرے سوالوں کا جواب مل سکا۔ نہ اس کی کوئی خیر خبر تھی، نہ اس کے گھر والوں کی۔ البتہ رشتہ داروں اور خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا تھا۔ ہر کوئی یہی سوال کرتا تھا کہ آخری وقت پر بارات کیوں نہیں آئی۔ سبھی جانتے تھے کہ میری پسند کی شادی ہونے والی تھی، اسی لیے ہر کوئی میرے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر ہمارے گھر پر ایک اور قیامت ٹوٹی جب میری بڑی باجی ڈیلیوری کے دوران اچانک ہی انتقال کر گئی۔ نہ ان کا بچہ بچ سکا اور نہ ہی وہ۔ میرے ماں باپ تو اس غم میں پوری طرح ڈہ گئے تھے۔ ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا۔ میرے بڑے بہنوئی کا حال بھی کچھ خاصا ٹھیک نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح 2 مہینے گزر گئے اور ایک دن میرے ابا نے مجھے ایسا فیصلہ سنایا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ابا کہنے لگے، ثانیہ، گزرے 6 مہینوں میں کہیں سے تمہارا اچھا رشتہ نہیں آیا۔ ہر کوئی تمہارے کردار کو لے کر باتیں بناتا ہے، اور پھر اب تمہاری بڑی بہن کا جس طرح انتقال ہوا ہے، ہم لوگ پوری طرح ہی ٹوٹ چکے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہاری شادی گلفام سے کر دوں۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس نے تمہاری بڑی بہن کو بہت خوش رکھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بھی اتنا ہی خوش رکھے گا۔ اسی لیے جلد ہی میں تم دونوں کا نکاح کروا رہا ہوں اور سادگی سے رخصتی کر رہا ہوں تاکہ دنیا کا منہ بند ہو جائے۔ ابا کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ ارتضیٰ کی جگہ کسی اور کو دینا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور پھر گلفام بھائی کو ارتضیٰ کی جگہ دینا تو بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن تھا، کیونکہ میں نے انہیں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے طور پر دیکھا تھا۔ ہر مشکل وقت میں ہی وہی مجھے سنبھالا کرتے تھے۔ میں کیسے ان سے شادی کر سکتی تھی، لیکن اماں اور ابا کی حالت ایسی تھی کہ میں ان کے آگے اب اپنی زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ پہلے بھی میری مرضی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے بہت دکھ اٹھایا تھا، اسی لیے میں خاموش ہو گئی اور ابا نے نہ جانے کس طرح گلفام بھائی کو راضی کر لیا اور میری شادی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کی رات ہی گلفام نے میرے ساتھ بہت زیادہ عجیب برتاؤ کیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو ان کی نظروں میں مجھے چبھن سی محسوس ہوئی، اور پھر میرے احساسات سچ ثابت ہوئے، کیونکہ گلفام کی اگلی ہی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں میرے کردار پر ہرگز بھی یقین نہیں ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گلفام میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہوں گے، لیکن اس میں ان کی بھی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ میرے ماضی میں ہوا تھا اسی کی وجہ سے شاید وہ میرے کردار پر اعتبار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گلفام کا کہنا تھا کہ جب میں اپنے باپ کی عزت نہیں رکھ سکی تو ان کی کیا رکھوں گی۔ ان کی بات نے مجھے شرمسار کر دیا تھا۔ میں سر جھکا گئی تھی۔ گلفام نے مجھے اپنی بیوی تو بنا لیا تھا، لیکن وہ عزت اور رتبہ نہیں دے سکے تھے جس کی میں حقدار تھی۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ میں ایک بار کردار لڑکی نہیں ہوں، کیونکہ رات کے اندھیروں میں میں نے غیر مرد سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ میرے لیے زندگی بہت ہی مشکل تھی۔ ہر روز اپنے آپ کو باوفا اور باکردار بیوی ثابت کرنا کسی بھی عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا، اور میرے لیے تو یہ اور بھی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ میرے شوہر کے دل میں میری باجی کی محبت آج بھی زندہ تھی۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناؤں، اسے اپنی وفاداری کا یقین دلاؤں، لیکن میرا ہر حربہ ناکام رہا، اور پھر میرے شوہر کا کاروبار دوسرے شہر میں بھی پھلنے پھولنے لگا، تو انہیں کبھی اس شہر میں تو کبھی اس شہر میں رہنا پڑتا۔ جب پہلی دفعہ مجھے چھوڑ کر جانے کا وقت آیا تو میرے شوہر نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ وہ ایک خاص قسم کا رنگ لے کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنا پیر دکھاؤ، اور پھر انہوں نے میرا سیدھا پیر پکڑا اور اس پر ڈرائنگ کرنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایسے ہی ڈرائنگ بنا رہا ہوں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بڑی سی بطخ میرے پیر پر بنا دی اور کہنے لگے کہ یہ بطخ میری محبت کی نشانی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، میں واپس آؤں گا تو اس بطخ کو دیکھوں گا۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر کوئی ذہنی مریض ہے، ایسی محبت کی نشانی کون دیتا ہے؟ سیاہ رنگ کی بدنما سی بطخ میرے پیر کو بہت گندا کر چکی تھی۔ خیر، میں نے خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے سنبھال کر رکھوں گی۔ میرے شوہر دوسرے شہر چلے گئے اور میں گھر میں ہی محصور ہو کر رہ گئی۔ میں گھر سے باہر بھی نہ نکلتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ماضی سے خوف آتا تھا۔ لوگ آج بھی مجھ سے سوال کرتے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی
کہ میں اپنے ماں باپ کا سامنا کر سکوں، اسی لیے میں خاموشی سے کرداری نبھانے لگی۔ ایک ہفتہ بہت مشکل سے گزرا تھا اور میرے شوہر واپس آ گئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے سلام دعا سے بھی پہلے اس بطخ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور پھر جیسے ہی میں نے انہیں اپنے پاؤں پر بنی بطخ دکھائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کی خوشی دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس بطخ کے چکر میں نے ایک ہفتے سے غسل بھی نہیں کیا تھا۔ میرے پاس سے بدبو آ رہی تھی اور پھر شوہر کے آتے ہی میں سب سے پہلے غسل کے لیے بھاگی تھی، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میرے شوہر جب بھی دوسرے شہر جاتے میرے پاؤں پر ایسی بطخ بناتے تھے، اور ان کے واپسی آنے تک میں اس بطخ کا خیال کرتی کہ کہیں وہ میرے پاؤں سے مٹ نہ جائے، میں اپنے پیروں پر پانی تک نہ لگنے دیتی۔ ایک ہفتے تک نہ ہی میں غسل کرتی، اور وہ جب بھی واپس آتے تو یہ بطخ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ اس 1 سال میں نے ہر طرح سے اپنے شوہر سے وفاداری نبھائی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ پھر میری زندگی برباد ہو گئی۔ میری شوہر جب 1 ہفتے بعد دوسرے شہر سے لوٹے تو آتے ہی انہوں نے بطخ دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ میں نے جیسے ہی انہیں بطخ دکھائی تو انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی اور میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے حیرت سے گلفام کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا قصور کیا ہے؟ اور نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل تم بدکاری ضرور کرو گی، اور تم نے میرے پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ ہی دیا ہے، اسی لیے میں تمہیں مزید اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ گلفام کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے ابا کی خاطر میں نے تم سے نکاح ضرور کیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم ایک بری لڑکی ہو، اور آج تم نے یہ بات ثابت کر دی، کیونکہ میں تمہارے الٹے پیر پہ بطخ بنایا کرتا تھا اور تمہاری بطخ اب سیدھے پاؤں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم نے غسل کیا، جس کی وجہ سے یہ بطخ چھوٹ گئی، اور تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے دوسرے پاؤں پر بطخ بنا دی۔ بتاؤ تم نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے؟ شوہر کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں نے سب کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا، تم جیسی لڑکی کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ جس طرح تم نے اپنے باغ کی عزت نیلام کی ہے، ویسے ہی تم میری عزت بھی نیلام کرنا چاہتی ہو۔ اور پھر میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو سارا سچ بتا دیا۔ دراصل میرے شوہر کے جانے کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو تب بھی میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے بلایا، اماں میرے پاس آئیں اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سنتے ہی اماں بہت خوش ہوئیں۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائیں دی اور کہنے لگی کہ گرمی بہت زیادہ ہے، آپ بار بار اپنے جسم پر پانی ڈالتے رہیے گا، نہیں تو دوبارہ بے ہوش بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ڈاکٹر کے کہنے پر مجھے بار بار یہ عمل کرنا پڑا، اور اسی عمل کے دوران میرے پاؤں سے بطخ چھوٹ گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے وہ بطخ میرے کردار کو جانچنے کے لیے بنائی ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید ایسے ہی آپ کو یہ سب کرنا پسند ہوگا، اس لیے آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے خود وہ بطخ بنا دی، لیکن شاید طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میرے ذہن میں نہیں رہا کہ وہ کون سے پاؤں میں تھی۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ آپ کے پہلے بچے کے دوران میری باجی اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری معمولی سی غلطی آپ کے اور میرے رشتے کو ختم کر دے گی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور گلفام ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان صرف خاموشی ٹھہر گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکے تھے، اور پھر میرے لیے اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ شادی کے 1 سال بعد بھی وہ میرے کردار پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ سچ تھا کہ شادی سے پہلے میں ارتضیٰ کی محبت کی دیوانی تھی، لیکن شادی کے بعد میں نے کبھی ارتضیٰ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں روتے دھوتے اپنا سامان باندھنے لگی، گلفام میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھے اپنی ایک طلاق دے چکے تھے اور میری نظر میں ہماری طلاق ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اپنا سامان باندھ لیا اور واپس اپنے میکے چلی آئی۔ میرے ماں باپ پر ایک دفعہ پھر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے گلفام روز ہمارے گھر آتے ہیں اور مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب بھی ہمارے ملنے کی گنجائش باقی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے صرف ایک طلاق دی تھی، لیکن اب میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر میں ساری زندگی بھی گلفام کے ساتھ گزار دوں تو تب بھی شاید وہ میرا ماضی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ کسی نہ کسی بات پر مجھے اپنے کردار کی صفائی دینی پڑے گی، اس لیے میں نے
ان کے ساتھ واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی مجھے ارتضیٰ کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ اس کے والدین شادی کے لیے راضی نہیں تھے۔ اس نے زبردستی رشتہ بھجوایا تھا اور پھر شادی والے دن اس کے والدین اسے بلیک میل کر کے یہاں سے لے گئے تھے۔ انہوں نے اسے مجھ سے دور کرنے کے لیے شادی والے دن کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ اگر کبھی وہ پلٹ کر مجھ تک آنا بھی چاہے تو میں اور میرے گھر والے اسے قبول نہ کریں۔ ارتضیٰ کے بارے میں جاننے کے بعد بھی میرے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب میں اس سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے وابستگی رکھتی تھی، لیکن میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ چکا تھا۔ آج اس بات کو 6 مہینے ہونے والے ہیں۔ میں 6 مہینے سے حاملہ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آج شام کو بھی گلفام میری دہلیز تک آئیں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، مجھے ساتھ چلنے کا کہیں گے، لیکن میرا دل اب اس بات کے لیے راضی نہیں ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میرے اور گلفام کے ملنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا مجھے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارنی چاہیے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی مجھ پر اعتبار کر سکیں گی۔ ایک عورت ہو کر میں کب تک انہیں اس بات کا یقین دلاتی رہوں گی کہ میں ان کے ساتھ وفادار ہوں اور ارتضیٰ کو بھول چکی ہوں؟ مجھے آپ کے مخلصانہ مشوروں کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا گلفام جیسے مرد کو ایک موقع دینا چاہیے؟ کیا مجھ جیسی لڑکیوں کو یہی سزا دینی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو رونتی ہیں اور غیر مردوں سے چھپ چھپ کر ملاقات کرتی ہیں؟ کیوں کوئی بھی مرد ہماری نادانیوں کا فائدہ اٹھا کر ہمارے ساتھ کھیل کھیلتا ہے؟ اور کیوں ہم لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مرد جو رات کے اندھیرے میں ہم سے ملاقات کرتا ہے وہ مرد ہم سے شادی بھی کرے گا؟